إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ناحق تکلیف دیتے ہیں، ناحق ستاتے ہیں، وہ فقد احتملوا، وہ گناہوں کا بوجھ اور بہتان اٹھائے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، اس آیت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو ناحق ستانا، تکلیف دینا، رنج دینا ایک سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ناحق تکلیف دیتے ہیں وہ بہتان اور گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، ہم دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرنا چاہیے کہ ہمارے ذات سے، رویہ سے، سلوک سے، گفتار سے، کردار سے کسی مسلمان، کسی ہندو، کسی عیسائی، کسی سکھ، کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہم مسلمان دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر زندگی بسر کرنا چاہیے، ہمارے ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کی شناخت اور پہچان اور علامت ہے۔ قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خصوصاً کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو ناحق تکلیف دیتے ہیں وہ منافق ہیں، ان کے اندر نفاق کی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں جہاں مسلمان صحابہ تھے وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافق تھے،
جو آستین کے دشمن تھے، جو باطنی طور پر مسلمانوں سے دشمنی کرتے تھے، مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے مخاطب ہو کر کہا یا معشر من آمن بلسانی ولم يفض الایمان الى قلبی لا تؤذوا المسلمین، اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائے ہیں اور ایمان تمہارے دل میں بس نہیں گیا ہے، مسلمانوں کو تکلیف مت دو۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کو ناحق تکلیف دیتا ہے اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ یہی نہیں، جو لوگ ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، رنج دیتے ہیں، وہ ہلاک اور گمراہ قوموں کی ایک علامت ہے۔ بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہت ستایا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے آپ نے کہا رحم اللہ اخی موسیٰ، کہ اللہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر تو رحم فرما، لقد اوذی اکثر من هذا فصبر، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان بلا وجہ ناحق اگر دکھ دیتا ہے، رنج دیتا ہے، تو وہ گمراہ قوموں کا ایک شیوا اپنا رہا ہے۔ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جن کا شیوا ہی تکلیف دینا ہے، تو ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان کی نفی کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص جو مومن نہیں ہو سکتا؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، وہ ایسا شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر ہمارا پڑوسی ہمارے زبان سے، اگر ہمارے اعضاء و جوارح سے اگر محفوظ نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، دنیا مختصر سی زندگی ہے، موت کب آئے گی ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ہم اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ ان عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا میں رحمت کا باعث بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمارے ذات سے، گفتار سے، کردار سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، چاہے ہمارا منصب کتنا بھی بلند ہو، چاہے ہم مالی اعتبار سے کتنے ہی صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے سامنے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا پورا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ وہی سچا اور سب سے اچھا مسلمان ہے جس کے زبان سے اور اعضاء و جوارح، ہاتھ اور پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، تو وہی سچا مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے مسلمان کا آپ نے انٹروڈکشن دیا۔ پوچھتے ہیں لوگ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا اپنے تعارف پیش کیا، انٹروڈکشن پیش کیا، مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، وہی مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کا تعارف کرانے کے لیے بہت ساری عبادتوں کا بھی ذکر کر سکتے تھے۔ مسلمان وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے، مسلمان وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے، لیکن اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا تعارف اس طرح اپنے کرایا کہ وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ اور پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، تو وہی سچا اور سب سے اچھا مسلمان ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا حساب لینا چاہیے
کہاں تک میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں؟ رات میں جب آپ بستر پر لیٹنے جاتے ہیں تو اپنا حساب لیجئے، اپنا حساب لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میرے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی معصوم پر میں نے آج ہاتھ اٹھا دیا۔ آپ اپنا حساب لیجئے، قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ دنیا میں ہم عہدہ پیسوں کے اعتبار سے معصوم کو مجرم، مجرم کو معصوم بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انصاف ہی غالب رہے گا۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جواب دہ ہوں گے۔ تو اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کا حساب لینا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس، مومن بھی وہی شخص ہے جس سے سارے لوگ محفوظ رہیں، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہی شخص مومن ہو سکتا ہے۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، ان ساری حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جہاں عبادات کا ہم اہتمام کرتے ہیں، جہاں روزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا جہاں ہم اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں جو بھی تعلیمات موجود ہیں ان سب کا خلاصہ، ان سب کا نچوڑ یہی ہے، جو بھی ہم عمل کریں تو اس عمل کرتے ہوئے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی ہم عمل کریں، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، اگر عبادت کرتے ہوئے بھی دوسروں کو اگر ہم تکلیف دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں سے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے، حجر اسود کو چومنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، ڈھکیلتے ہیں، اور کبھی لڑائی تک بھی ہو جاتی ہے۔ سارے علماء نے کہا یہ حرام ہے۔ حجر اسود کو چومنا سنت، مستحب چیز، اور دوسروں کو ڈھکیلنا، تکلیف دینا یا ان سے لڑنا یہ حرام ہے۔ تو حرام چیز کا ارتکاب کر کے ایک سنت پر عمل کرنا یہ درست نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا عبادت۔ قیامت کے دن یہ پتھر اس آدمی کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہے، لیکن یہ سنت پر عمل کرنے کے لیے بھی کسی آدمی پر کو تکلیف دینے کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ اگر تکلیف کا باعث ہے تو ہمیں یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ ہمارے باپ دادا جو انتقال ہو چکے ہیں، ممکن ہے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، لیکن جو انتقال ہو چکے ہیں ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ وہ پا چکے ہیں۔ اگر انہیں کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کا بدلہ پا چکے ہیں، اگر انہوں نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کی سزا بھی وہ پانے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں ان کو بلا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث میں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبب بتاتے ہیں، فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ، تم مردوں کو گالی دے کر ان کے رشتہ دار جو زندہ ابھی بقید حیات ہیں تم ان کو تکلیف دیتے ہو، تو اسی لیے تم مردوں کو گالی مت دو۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہاں تک لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہی نہیں، مجلس میں اگر 3 آدمی موجود ہوں، کسی مجلس میں 3 آدمی موجود ہوں، تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی کانا پوسی نہیں کرنا چاہیے، سرگوشی نہیں کرنا چاہیے، کان میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ کہ 2 آدمی کسی چوتھے آدمی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بات کرنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی، وہ یہ سمجھے گا کہ 2 آدمی میرے ہی خلاف کچھ سرگوشی کر رہے ہیں، یہ سمجھے گا اور اس کو تکلیف ہوگی۔ من اجل ان ذلك يحزنه، کیونکہ تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی۔ تو اسی لیے مجلس میں جب 3 آدمی ہو تو 2 آدمی سرگوشی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، کہاں تک لحاظ رکھا گیا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں بھی عبادت، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر پہلی صف میں آنے کی اگر کوشش کرتا ہے
تو جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی جمعہ کے دن تاخیر سے پہنچے، گردنیں پھلانگ پھلانگ کر صف اول میں آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اجلس فقد آذیت، بیٹھ جاؤ، جہاں کہیں تمہیں جگہ ملے تم نے تکلیف دی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے عبادت ہے، عبادت ہی ان کی نیت ہے، لیکن عبادت ادا کرنے کے لیے بھی اگر ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے۔ یہی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت باعث اجر و ثواب اور جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کی نبوت اور بعثت کے ایک اہم مقاصد میں سے ایک مقصد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیت پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم مسجد میں کر رہے ہیں اور لوگ دوسری عبادتوں میں مشغول ہیں اور ہم اتنی بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے اور ان کے لیے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت بھی بلند آواز سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی منع ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہاں تک لحاظ رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، کچھ لوگ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے پردہ ہٹایا اور آپ نے کہا الا ان کلکم مناج ربہ لا یرفع احدکم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہے، لہذا تم تلاوت کرتے ہو اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہاں تک لحاظ رکھا گیا۔ ایذا رسانی، اس کا ایذا رسانی سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کا کہاں تک لحاظ رکھا گیا۔ عبادت بھی کیوں نہ ہو اس سے ہم بچنا چاہیے۔ یہی نہیں، انسان تو انسان، اگر کسی جانور کے لیے بھی ہم اگر تکلیف کا باعث بن رہے ہیں تو یہ حرام ہے، اور بعض اوقات یہ جہنم کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت امرأة النار فی ہرۃ، کہ ایک عورت جہنم میں داخل ہو گئی ایک بلی کی وجہ سے۔ اس عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا، کھانے کا بھی اس کے لیے انتظام نہیں کیا، اور نہ ہی کیڑے مکوڑوں کو کھانے کے لیے اس نے اس کو چھوڑی، کچھ بھی نہیں کی، باندھ کر رکھی، اور بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بے زبان جانور تھی، وہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، لیکن وہ باندھ کر رکھی، بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان تو انسان، ایذا رسانی کسی کے لیے بھی جائز نہیں، کسی کے لیے بھی ہم تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے، انسان بھی ہو یا جانور بھی ہو یا کچھ پرندے بھی ہوں۔ اگر کوئی پرندہ بھی ہے اس کی ماں سے ہم اس کو جدا کر دے رہے ہیں اور اس کے لیے ہم پریشانی کا باعث بن رہے ہیں تو یہ بھی غلط، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یا کن کن کو ہم تکلیف دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کو ہم تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کو کیسے ہم تکلیف دیتے ہیں؟ اللہ تو خالق ارض و سماوات ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا پروردگار ہے، اللہ کو ہم کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، قیامت میں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، موسم کو گالی دیتا ہے، سفر کا مہینہ کو منحوس مہینہ کہتا ہے،
وہ چہارشنبے کے دن کو نحوست کا دن کہتا ہے، وقت کو برا بلا کہتا ہے، موسم کو برا بلا کہتا ہے، تو اس طرح موسم کو، وقت کو، مہینے کو برا بلا کہنا یہ اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حدیث میں قدسی میں فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے زمانے کو گالی دے کر، وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں ہی زمانہ ہوں اور میں ہی زمانے کو میں پھیرتا ہوں۔ تو زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہم جن کو تکلیف دیتے ہیں وہ ہیں ہمارے والدین۔ والدین کے احسانات بہت زیادہ ہیں ہم پر، بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے احسانات ہم پر ہیں تو ہمارے والدین ہی ہیں۔ ہماری راحت کے قادر، انہوں نے اپنی راحت کو قربان کیا۔ وہ خود بھوکے رہتے تھے ہم کو کھلانے کے لیے، وہ خود پیاسے رہتے تھے ہم کو پلانے کے لیے۔ ہر قسم کی قربانی انہوں نے پیش کی ہم اپنے بچوں کی خاطر۔ تو اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ہم ان کو تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ ہم اپنے والدین کو تکلیف دیتے ہیں ان کی نافرمانی کر کے، ہم اپنے والدین کو تکلیف دیتے ہیں سخت لہجے میں بات کر کے، ہم اپنے والدین کو تکلیف دیتے ہیں ان کے جائز مطالبات کو پورا کیے بغیر۔ یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں دین اسلام میں جو بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے کہا عقوق الوالدین، دوسرے نمبر پر دوسرا جو سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو دکھ پہنچانا، ان کے لیے پریشانی کا باعث بننا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طرح تیسرے شخص جن کو ہم تکلیف دیتے ہیں وہ ہیں عورتیں۔ عورتوں کو بھی ہم تکلیف دیتے ہیں۔ شوہر بیوی کو تکلیف دیتا ہے طلاق کی دھمکی دے کر، اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے طلاق کی دھمکی دیتا ہے، طلاق کی دھمکی دے کر تکلیف دیتا ہے، تانے دے کر تکلیف دیتا ہے، اور دباؤ ڈال کر تکلیف دیتا ہے، حد سے زیادہ خدمت لے کر اس کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اس طرح عورتوں کو بھی ہم تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ عورتیں پر اسلام سے پہلے جاہلیت میں بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، عورتوں کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاہلیت میں اگر کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی اگر خوشخبری سنائی جائے تو ان کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا اور زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور جس طرح آدمی کے انتقال کے بعد لوگ مال کے وارث ہوتے تھے ویسے ہی عورتوں کے بھی وہ وارث ہو جاتے تھے۔ اور خود ہندوستان میں عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا، ستی کا رسم تھا۔ ستی کا رسم کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر انتقال ہو جائے تو بیوی کو بھی اس کے ساتھ اسی طرح اس کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا یا جلا دیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح عورتوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، انہیں تکلیفیں دی جاتی۔ اسلام نے ان سب چیزوں کا خاتمہ کیا، عورتوں کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا استوصوا بالنساء خیرا، کہ لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو بھی تکلیف کا باعث نہ بنے، شوہر کے لیے بھی رنج و غم کا باعث نہ بنے، ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ عورت شوہر کو تکلیف دیتی ہے ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، عورت شوہر کو تکلیف دیتی ہے ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں تصرف کر کے، عورت بیوی شوہر کو تکلیف دیتی ہے اپنے ماں باپ کے حکم کو شوہر کے حکم پر ترجیح دے کر۔ اس طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کو بھی تکلیف نہ دے، ان کے لیے پریشانی اور رنج و غم کا باعث نہ بنے۔ شوہر کا بہت بڑا مقام ہے، سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اللہ کے لیے۔ بہت اشرف العبادات ہے، عبادت میں سب سے اشرف العبادات سجدہ ہے۔
اگر ہماری پیشانی اگر جھک سکتی ہے تو صرف اللہ کے لیے جھک سکتی ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر میں سجدہ کسی کے لیے جائز قرار دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے رنج و غم اور تکلیف کا باعث نہ بننا چاہیے۔ اسی طرح آج ہم معاشرے میں جن کو ہم تکلیف دیتے ہیں وہ ہیں امام اور مؤذن۔ امام اور مؤذن کو بھی ہم تکلیف دیتے ہیں۔ مؤذن ان کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ جو اذان دیتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جہاں جہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن یہ ساری زمینیں ان کے حق میں گواہی دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ مؤذن ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، ان کی گردنیں لمبی ہوگی، اس لمبی گردن سے لوگ معلوم کر لیں گے کہ دنیا میں یہ مؤذن تھے، لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا مقام اور بلند ہے۔ لیکن آج ہم مؤذن اور مسجد کے خادموں کو بھی ہم تکلیف دیتے ہیں، رنج و غم کا باعث بنتے ہیں، مسجد کی پاکی صفائی کے بارے میں ان کو طعنہ دیتے ہیں۔ دیکھیے، مسجد کی پاکی صفائی کی ذمہ داری صرف مؤذن اور مسجد کے خادم پر نہیں، ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی صفائی کا خیال کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجد کی دیوار پر بلغم ہے، تھوک دیے ہیں کوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بلال کہاں ہے مؤذن، بلاؤ ان کو، کیوں یہ صاف نہیں کیے؟ یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بلغم کو اپنے دست مبارک سے صاف کرتے ہیں، کھرچتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، یہ ہے نبوی طریقہ کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بلکہ دوسروں کے لیے رحمت کا باعث بننا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم مسجد کے خادم ہو یا امام ہو یا مؤذن ہو، کسی کے لیے بھی ہم تکلیف کا باعث نہ بنے، ان کو طعنہ دے کر، ان کو کوئی ایسے نامناسب الفاظ کہہ کر ہمیں ان کا تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ محترم حضرات، دیکھیے، اگر ہم دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث اگر ہم بنتے ہیں، ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی، عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ صدقات، یہ ذکر و اذکار، یہ تلاوت جو ہم کر رہے ہیں، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سب ضائع ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک وہ عورت ہے جو بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، تقوم اللیل و تصوم النہار، رات میں تہجد پڑھتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، وہی فی النار، اور وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں اگر 5 وقت نماز پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں تو جنت ہمارے لیے گارنٹی ہے۔ دیکھیے، یہ عورت نماز پڑھتی تھی، فرض نماز کے علاوہ راتوں میں تہجد اور دن میں روزہ، اتنی ساری عبادتیں ہونے کے باوجود اس کی ساری عبادتیں بیکار۔ کیوں بیکار؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن جن عورتوں کو اس نے تکلیف دی، اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا اور پھر ان کے گناہوں کو اس کے سر پر تھوپ کر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں، یہ عورت جہنمی ہے۔ اور پھر دوسری عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو اللہ کے رسول سے کہا گیا دوسری ایک عورت ہے، فرض نماز پڑھتی ہے اور کچھ صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنت جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، تو آج ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔
کہاں تک ہم اس سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ دیکھیے ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہمیں ماہ مبارک رمضان کے مہینے کا ہم استقبال کرنے والے ہیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہم اس طرح دوسروں کو اذیت دیں اور ایذا رسانی پر اگر کوئی توجہ نہ دے تو ہماری عبادتیں بیکار اور ضائع ہو جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم صبر اور برداشت کے ساتھ رہیں۔ اگر کوئی دوسرا ہمیں تکلیف بھی دے تو ہمیں اس تکلیف کو برداشت کر لیں، سہ لیں، لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو گالی دیتا ہے یا اس سے لڑتا ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی جواب میں اس کو گالی نہیں دینا چاہیے، تم کو بھی اس کو جواب میں نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ تم کو یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، میں لڑ نہیں سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ قوت، یہ صبر و ضبط ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہم بھی دوسروں کے لیے رنج و غم، تکلیف اور پریشانی کا اگر ہم باعث بنتے ہیں تو ہماری عبادتیں بیکار، ہمارے 30 روزے بیکار اور ضائع ہو جائیں گے۔ محترم حضرات، یہ ایک چیز ہے، مسلمان کا ایک اچھا کردار یہ ہے دوسروں کو تکلیف نہ دے، اور اس سے بہتر اعلیٰ کردار یہ ہے ہم دوسروں کو ان کے تکلیف، ان کے مشکل وقت میں کام آنا چاہیے، ان کو تکلیف سے بچانا چاہیے، ان کی پریشانی کے وقت ہمیں کام آنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا سب سے اعلیٰ اور افضل کردار ہے۔ ایسے شخص جنتی ہوگا، جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گزری ہوئے قوم میں ایک آدمی راستے پر جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک درخت کی ٹہنی راستے میں نکل گئی ہے، راستے میں پڑے ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ آدمی گھر جاتا ہے اور کچھ آلے لے آتا ہے اور لے آ کر اس ٹہنی کو کاٹ دیتا ہے، اور پھر لوگ آرام سے گزرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس آدمی کو دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اسی طریقے سے کہ وہ آدمی ایک درخت کی ٹہنی جو باہر نکل چکی تھی اس کو کاٹ دیا تاکہ لوگ آرام سے گزرے، ان کی تکلیف سے بچایا، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھ رہے ہیں ایک 2 ویلر ہے جو نو پارکنگ میں کھڑا کر دیے اور اس کی وجہ سے ٹریفک بند ہو گیا، جام ہو گیا، آپ آگے بڑھ کر اس 2 ویلر کو ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، کانچ کے ٹکڑے گرے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، کل انشاءاللہ یہ عمل جنت میں لے جانے والا عمل ثابت ہوگا۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے محترم حضرات اور خواتین اسلام، یہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا کڑوا گھونٹ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے موت کا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ ہمارا جنازہ جب مسجد سے اٹھے تو لوگ ہمارے تعریف میں 4 لفظ بولنا چاہیے، ہمارے تعریف میں 4 کلمات لوگ کہنا چاہیے، ماشاءاللہ کتنے اچھے آدمی تھے، خیر خواہ تھے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، کچھ 4 بول بولنا چاہیے۔ اگر لوگ 4 بول آپ کے حق میں کہتے ہیں تو سمجھو کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جنازہ کا گزر ہوا، لوگوں نے برا بلا کہا، بہت خراب آدمی تھا، بہت فاجر آدمی تھا، بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اور پھر کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ کا گزر ہوا، لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی، بہت اچھا آدمی تھا، لوگوں کا کام آتا تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے، آپ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ نے وجبت وجبت کہا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ اس کی تفصیل فرمائیے، اس کی تفصیل کیا ہے بتائیے، اس کی تشریح کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جس میت کے بارے میں آپ نے منفی طور سے آپ نے تذکرہ کیا، ان کو برا بلا کہا اور میں نے واجب ہو گئی کہا، یعنی ان کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔
اور جس میت کے بارے میں آپ نے اچھے کلمات کہے ہیں ان کے بارے میں نے کہا واجب ہو گئی، یعنی ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو اس زمین پر، تم جیسے کچھ گواہی دیتے ہو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے محترم حضرات، ہمارا بھی یقیناً ہے کہ موت آئے گی، ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے تو لوگ ہمیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، لوگوں کو افسوس ہونا چاہیے، لوگ ہمارے حق میں 4 اچھے کلمات کہنا چاہیے کہ اچھے آدمی تھے ماشاءاللہ، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے اللہ تعالیٰ پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، ایسے دعائیہ کلمات کہنا چاہیے۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر یہ اعلیٰ صفت پیدا کرے کہ ہم کسی کے حق میں کسی کے لیے بھی رنج و غم اور تکلیف کا باعث نہ بنے، اور سب کے لیے نفع بخش ہم ثابت ہو۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه فإنه الغفور الرحيم۔